من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الفاسقون وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 48 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ کہاں سے کہاں تک؟ 45 سے 48 تک۔ وقفینا علی آثارہم، اور ہم نے پیچھے بھیجا ان کے نقش قدم پر، بعیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، تصدیق کرنے والا جو اس کے سامنے موجود تھا، یعنی تورات، یعنی تصدیق کرنے والا بنا کے بھیجا اس کے نقش قدم پہ، من التوراۃ یعنی تورات کی، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے دی اسے انجیل، فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت ہے اور نور ہے، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور تصدیق کرنے والی تھی جو اس سے پہلے تھا یعنی تورات، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور یہ انجیل ہدایت اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ انجیل کس کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ ہدایت، قرآن سے ہدایت لینے کے لیے پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے، اسی طرح تورات اور زبور ہیں، باقی کتب آسمانی ہیں، تو ان کے لیے ان میں بھی یہ موجود ہے کہ ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ پرہیزگاری ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت جاری رہا، مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں انبیاء مبعوث ہوتے رہے، ان کے پیچھے اور ان کے نقش قدم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، انہوں نے تورات کی تصدیق کی۔ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کے بعد آئے نا، تو حضرت موسیٰ کی کتاب تھی تورات، حضرت عیسیٰ کی کتاب تھی انجیل، تو حضرت موسیٰ تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی تصدیق کرنے والے۔ انہیں انجیل دی گئی، وہ بھی تورات کی طرح سراپا ہدایت و نور تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، اور ضرور فیصلہ کیا کریں انجیل والے اس کے مطابق، بما انزل اللہ فی، جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں، یعنی جو انجیل میں موجود ہے اس کے مطابق انہیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو فیصلہ نہ کریں اس کے مطابق، بما انزل اللہ، جسے اللہ نے اتارا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور اے حبیب اتاری ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب قرآن سچائی کے ساتھ، تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے آسمانی کتاب ہے۔ وَمُهَيْمِنًا، یہ قرآن محافظ ہے، علیہ اس پر، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ فیصلہ فرما دیں ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس سے جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آیا ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے بنائی ہے ہم نے تم میں سے ایک شریعت اور منہاج اور عمل کی راہ، ہر ایک کے لیے کیا بنائی ہے؟ شریعت اور عمل کی راہ۔ یہاں فرمایا نا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اے حبیب اتاری ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب قرآن سچائی کے ساتھ تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے آسمانی کتاب ہے۔ تورات و انجیل کے بعد قرآن اور اس کی چند خصوصیات کا ذکر فرمایا۔ قرآن کی خصوصیات سنیے۔
پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس کا نزول حق کے ساتھ ہوا. پہلی خصوصیت کیا ہے اس کی؟ کہ اس کا نزول حق کے ساتھ. لفظ حق، یہ بالحق آیا نا اوپر، لفظ حق کی پوری تشریح آل عمران، سورہ آل عمران کے حاشیہ نمبر 3 میں گزر چکی ہے. علامہ راغب کے اس قول کا اعادہ فائدہ سے خالی نہ ہوگا کہ کوئی فعل یا قول اس وقت حق کہلاتا ہے جب کہ وہ اس طرح پایا جائے جیسے چاہیے. کوئی قول یا فعل ایسے پایا جائے جیسے چاہیے تو وہ حق ہے. اس اندازے سے پایا جائے جتنا مناسب اور موزوں ہو. حق میں اضافہ بھی نہیں ہوتا اور حق میں کمی بھی نہیں ہوتی، کمی بیشی نہیں ہوتی. جتنا پایا جائے اس اندازے سے پایا جائے جتنا مناسب اور موزوں ہو، اور اس وقت پایا جائے جب اس کی ضرورت ہو. کیونکہ آگے پیچھے چبڑ ہے، وہ حق نہیں. جب حق کی ضرورت ہے، موقع بھی ہو، مناسبت بھی ہو، طریقہ بھی ہو، وہ حق ہے. کمی بیشی بھی نہ ہو. تو قرآن عین موقع کے مطابق اترا ہے، اور قرآن ہر ایک چیز کے بارے میں اصلاح کے طور پہ پورا حق ہے. اس مفہوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب آپ بالحق کے لفظ کو پڑھیں، دوبارہ پڑھیں اس کو. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے حبیب اتاری ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب قرآن سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ. تو قرآن کی جلالت شان واضح ہوگی. اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے، خصوصیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو ایک کی خاص بات ہو. تو قرآن کی پہلی خاص بات کیا ہے؟ حق کے ساتھ اسے نازل کیا. دوسری خصوصیت یہ ہے، یہ بے شک نوٹ کر لیا کریں کہ قرآن کی خصوصیت کون کون سی ہیں. تو پہلی کیا ہے؟ حق کے ساتھ. دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. مصدقاً، پہلی جتنی آئیں ان کی یہ تصدیق کرتی ہے. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن ان کتب پر مہیمن بن کے آیا ہے. مہیمن متعدد معنوں میں مستعمل ہوتا ہے. محافظ، مہیمن کے معنی محافظ، نگہبان، نگران، شاہد اور امین. یہاں مہیمن کے یہ سارے معنی لیے جا سکتے ہیں. یعنی دین کے وہ عقائد اور اصول جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بیان کیے گئے تھے، جن میں سے بعض فراموش کر دیے گئے اور بعض میں رد و بدل کر کے انہیں کچھ کا کچھ بنا دیا گیا. قرآن کا محافظ ہے. قرآن ان کا کیا ہے؟ محافظ ہے. ان کو صحیح رنگ میں پیش کرتا ہے اور اپنے صفات میں ان کی ایسی حفاظت و نگہبانی کر رہا ہے کہ اب وہاں کسی محرف کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. قرآن آسمانی کتب کا رقیب و نگران بھی ہے، کیونکہ قرآن ہی ایک ایسی کسوٹی ہے جس سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ موجودہ تحریف شدہ آسمانی کتابوں میں حق کی کتنی مقدار جوں کہ تو موجود ہے. قرآن اس بات پر بھی گواہ ہے کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول پر نازل فرمائی تھی. قرآن امین بھی ہے، گزشتہ انبیاء کی تعلیمات کو جوں کا توں پیش کرتا ہے، ان میں کسی قسم کا تصرف اور کمی بیشی. اب مزہ آیا نا آپ کو وہ گندم والی بات، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، درخت کے نزدیک نہ جانا. تو اب ہم نے اٹکل پچو نہیں لگانا ہے. قرآن حق ہے، قرآن امین ہے، قرآن شاہد ہے، قرآن نگہباں ہے، قرآن نگران ہے. اللہ اکبر. آگے فرمایا نا بما انزل اللہ، یعنی فحکم بینہم بما انزل اللہ، تو آپ فیصلہ فرما دیں ان کے درمیان اس سے جو آپ نے نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو تورات کے نزول کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے فرمایا یحکم بہا النبیون، اور انجیل کے نزول کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلْيَحْكُمْ آلُ الْإِنجِيلِ، اور قرآن حکیم کے نازل کرنے کا مدعا بھی یہی بتایا کہ فَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. میں شاید جلدی میں پڑھ گیا، آپ کو سمجھ نہیں آئی، سبحان اللہ نہیں کہا. قرآن انجیل کے بارے میں کیا کہا، تورات کے نزول کے بارے میں کیا کہا، یحکم بہا النبیون،
اور انجیل کے نزول کا مقصد بیان کیا، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، اور قرآن حکیم کی بات آئی تو فرمایا فَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو نازل فرمایا اس کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ ان تمام الفاظ سے یہ بتانا مطلوب ہے کہ ان کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد اعلیٰ یہ ہے کہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، اپنے تمدنی اور معاشرتی مسائل میں، اپنی سیاسی اور اقتصادی مشکلات میں ان کی روشنی سے ہدایت حاصل کی جائے۔ دنیا کا کوئی بھی مقصد، کوئی بھی مطلب، کوئی بھی کام ہو، روشنی قرآن کی ہونی چاہیے، روشنی انجیل کی ہونی چاہیے عیسائیوں کے لیے، روشنی تورات کی ہونی چاہیے یہودیوں کے لیے، ہر ایک کے لیے اپنی اپنی کتاب کی روشنی ہونی چاہیے اور اس روشنی میں اسے ترقی کرنی چاہیے۔ تبھی تو وہ فرق معلوم ہو سکتا ہے جو قانون الہی اور انسان کے بنائے ہوئے ناقص قانون میں ہے، اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے اور اس کی واضح ہدایات اور احکام کے ہوتے ہوئے اپنی خواہش کی پیروی کی جائے تو پھر ان کے نزول کا اصلی مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اور انسان ان برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی۔ کسی بات سے اگر منع کیا جائے تو اس کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مخاطب اس کا ارتکاب کرنے والا تھا۔ کسی کو منع کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو مخاطب ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ کرنے والا تھا اس لیے اس کو منع کیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اور بلکہ کبھی منع اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ مخاطب جیسے پہلے اس کام سے مجتنب اور محترز چلا آ رہا ہے اسی طرح آئندہ بھی وہ اس سے اجتناب کرتا رہے۔ یہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی سے روکنے کا مقصد یہ نہیں کہ معاذ اللہ آپ ان کی پیروی کا خیال کرنے لگے تھے اس لیے روکنا پڑا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جیسے پہلے آپ احکام الہیہ کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی نفسانی خواہشات کی اتباع کا وہمہ تک بھی خاطر آتر میں نہیں گزرتا، اسی طرح آئندہ بھی ہمت و استقلال سے احکام ربانی کی اطاعت کرتے جائیے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا نا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے بنائی ہے ہم نے تم میں سے ایک شریعت اور عمل کی راہ۔ شرع اور شریعہ ہم مانا ہے، شریعت لغت میں اس راستے کو کہا جاتا ہے جو پانی کی طرف لے جاتا ہے۔ شریعت پانی کی طرف وہ راستہ جو پانی کی طرف لے جاتا ہے اس راستے کو شریعت کہتے ہیں۔ الشریعۃ فی اللغۃ الطریق الذی یتوسل منہ الی الماء، اسی مناسبت سے شرع اور شریعہ اس راستے کو کہا جاتا ہے جو نجات دارین کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جس میں چلنے سے انسان دارین میں نجات پا جاتا ہے، اس اور اس جہان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور منہاج کہتے ہیں وشریعت ما شرع اللہ لعبادہ من الدین، اور منہاج کہتے ہیں واضح اور روشن راستے کو۔ منہاج کسے کہتے ہیں؟ واضح اور روشن راستے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عقائد اور کلیات جن پر انسان کی نجات کا انحصار ہے وہ تمام آسمانی کتابوں میں یکساں ہیں، لیکن شریعت کے احکام اور ان کی تفصیلات، عبادات اور ان کی شکل و صورت، حلت و حرمت کے قواعد ان میں اختلاف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف انبیاء کی امتوں کے ذہنی سطح، ان کا مخصوص ماحول، ان کے معاشرے کے تقاضے، ان کی سیاسی اور اقتصادی ضروریات کیونکہ مختلف تھیں، اس لیے ان فروعات میں اختلاف ناگزیر یعنی ضروری تھا۔ سمجھ آ گئی جی؟ آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو بنا دیتا تم سب کو امت واحدہ، ایک امت بنا دیتا۔ یہاں اس شبہ کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ اصول و کلیات کی طرح فروعات میں بھی اختلافات نہ ہوتا تو کیا اچھا ہوتا، دین کے نام پر یہ مختلف قسم کی گروہ بندیاں ختم ہو جاتی۔ اس کا ایک جواب تو وہی ہے جو لِكُلٍّ جَعَلْنَا کے ضمن میں دیا جا چکا ہے
کہ بنیادی عقائد و کلیات میں یکسانیت کے باوجود فروعات میں یہ اختلاف عین حکمت ہے، یعنی مسلمانوں میں اور پہلی قوموں میں جو اختلاف ہیں کچھ فروعات میں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ دیا کہ ان کا امتحان بھی مقصود تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کے سامنے سر اطاعت خم کر دیا جائے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہو تو کعبہ کو چھوڑ کر ادھر رخ کر لیا جائے، اور اگر اسے چھوڑ کر کعبہ کی سمت منہ کرنے کا فرمان صادر ہو تو وہ نماز پڑھتے ہوئے ہی کعبہ کی طرف منہ کر لے اور دل میں کسی قسم کا تردد، یعنی مثال دی ہے۔ علامہ بیضاوی نے اس کے یہ مفہوم بھی بیان کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جبراً ہر ایک کو اسلام کا پابند کر دیتا اور کسی کے لیے مجال انکار ہی نہ رہتی۔ اللہ کے سامنے کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن یوں اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو جائے کہ کون اپنے اختیار سے اس دین حق کو قبول کرتا ہے اور کون جان بوجھ کر اعتراض کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لیکن آزمانا چاہتا ہے تمہیں اس چیز میں جو اس نے دی ہے تم کو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں میں۔ اس مقام پر یہ جملہ کتنا معنی خیز ہے کہ ان جھگڑوں میں پڑھ کر اپنی قیمتی وقت ضائع نہ کرو۔ یہ بڑی توجہ سے یہ جملے غور سے ادھر میری طرف منہ کر کے سننے آپ نے۔ اس مقام پر یہ جملہ کتنا معنی خیز ہے کہ ان جھگڑوں میں پڑھ کر اپنی قیمتی وقت ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ کے اس آخری دین، آخری کتاب اور آخری رسول پر ایمان لے آؤ اور دوسرے لوگوں سے نیکی کی میدان میں بازی لے جانے کی سر توڑ کوشش کرو۔ اہل کتاب کو غیرت دلائی جا رہی ہے کہ عرب کے مشرک اور جاہل لوگ تو دھڑا دھڑ اس دین کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کی جستجو میں راہ راست پر تیزی سے قدم بڑھائے چلے جا رہے ہیں، اور تم صاحب علم و دانش اور اہل کتاب ہو کر فضول بحثوں اور بیکار حجت بازیوں میں اپنی عمریں برباد کر رہے ہو۔ چھوڑو ان لایانی باتوں کو اور ایمان و عمل کی سیدھی راہ پر چل پڑو۔ اللہ اکبر۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے تم سب نے۔ یہ دنیا جس دلچسپی میں تم کھو کر رہ گئے ہو تمہاری عارضی قیام گاہ ہے، تمہیں ایک دن یہاں سے رخت سفر باندھنا اور علیم و خبیر رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اپنی بدعملی اور گمراہی پر اب تو تم طرح طرح کے خوبصورت پردے ڈال کر لوگوں کی آنکھوں میں خاک ڈال سکتے ہو، لیکن اس روز کیا کرو گے جب سب پردے اٹھا دیے جائیں گے اور حقیقت بے نقاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔